مسلمانوں کا ایک لشکر جس نے رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جانا تھا، ان کا امیر اور کمانڈر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ ایک وقت آیا کہ یہ سارا لشکر رومیوں نے قید کر لیا۔ قید کر کے ان کو قیصر روم کے سامنے پیش کیا گیا۔ قیصر نے پوچھا کہ تمہارا امیر اور کمانڈر کون ہے؟ عبداللہ بن حذافہ سامنے آئے۔ قیصر نے ان کو پیشکش کی کہ اگر تم اپنا دین چھوڑ دو، میرا دین یعنی عیسائیت قبول کر لو، تو میں تمہیں آزاد بھی کروں گا اور اس کے ساتھ میں اپنی بادشاہت میں تمہیں حصہ بھی دوں گا۔ لہٰذا اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو اور بادشاہ بننا چاہتے ہو تو اپنا دین چھوڑنا ہوگا۔ عبداللہ بن حذافہ نے یہ پیشکش مسترد کر دی اور ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرا طریقہ آزمانا چاہا۔ اس نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ جب وہ دیگ پانی سے بھر گئی، پھر اس کے نیچے آگ جلائی گئی۔ آگ اتنی تیز تھی کہ چند ہی لمحوں میں وہ پانی ابالے کھانے لگا اور اتنا گرم ہو گیا کہ اگر اس میں کوئی بھی چیز ڈالی جائے تو وہ فوراً جل جاتی۔ اتنے میں بادشاہ نے حکم دیا کہ عبداللہ کے 2 ساتھیوں کو لے کے آیا جائے۔ 2 مسلمان قیدی لائے گئے۔ ان کو عبداللہ بن حذافہ کے سامنے اس دیگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیچارے مسلمان جل کر خاک ہو گئے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم کہنے لگا، عبداللہ اب بھی وقت ہے، تم اپنا دین چھوڑ سکتے ہو، میں تمہیں آزاد بھی کروں گا اور اپنی بادشاہت میں سے حصہ بھی دوں گا۔ عبداللہ نے پھر ماننے سے انکار کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ کو بھی اس دیگ کے اندر پھینک دو، اس کو بھی جلا دو۔ جب دیگ کے پاس پہنچے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ سمجھا شاید ڈر گیا ہے، اب یہ میرا دین قبول کر لے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ بتاؤ کیوں روئے ہو؟ ڈر گئے ہو؟ دل میں خوف آ گیا ہے؟ عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے، میں ڈر کے نہیں رویا، میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے سوچا کہ میری ایک جان ہے جو یہاں جل کے ختم ہو جائے گی۔ میں رو کے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے ساری تیرے رستے میں قربان کر دیتا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ میرا دین اختیار نہیں کریں گے، یہ میرے دین میں شامل نہیں ہوں گے۔ پھر بادشاہ نے ایک اور شرط رکھی، کہا عبداللہ اگر تم میرا ماتھا چوم لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ کا ماتھا چوما، اس نے عبداللہ کو عبداللہ کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا۔ اب یہ لوگ مدینہ واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے۔ ان کو بھی یہ سارا واقعہ پہنچ گیا، خبر پہنچ گئی۔ وہ مدینہ کے باہر مدینہ والوں کو لے کے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ جب عبداللہ اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ میں پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عبداللہ کا ماتھا چومتا ہوں اور سارے مدینہ والوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی عبداللہ کا ماتھا چومیں، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا ہے کہ جس سے مسلمانوں کے جو سر ہیں وہ فخر سے بلند ہو گئے۔